اگر گناہوں کو کم کرنا ہو اور جنت میں جانا ہو اور گناہوں سے بچنا ہو تو آؤ میں آپ کو چند دعائیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث تمیمی سے بولتے ہیں، فرماتے ہیں اے حارث تمیمی جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو، سنیے، جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو، اذا صلاۃ المغرب، جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو اپنی زبان سے یہ جملے کہو، اللہم اجرنی من النار 7 مرات۔ کتنی بار؟ 7 مرتبہ بولو، اللہم اجرنی من النار 7 مرات، اللہم اجرنی من النار 7 مرات، اللہم اجرنی من النار 7 مرات۔ 7 مرتبہ جب تم یہ جملے بول دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسی رات تیرا انتقال ہو گیا، تو مر گیا، تو دخل الجنہ، یا یہ الفاظ ہیں وجبت لہ الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہے، تو جنت ہی میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سا جملہ ہے؟ بہت بڑا نہیں ہے، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھو مغرب کی نماز کے بعد۔ اب مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے یہ دعا پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو 7 مرتبہ۔ اگر اسی رات، کون جانتا ہے کب موت ہو جائے، اگر اسی رات تمہاری موت ہو جائے 7 مرات 7 مرتبہ پڑھ لو تو وجبت لہ الجنہ، جنت کے اندر تم داخل ہوگے۔ پھر فرمایا اذا صلاۃ الصبح، جب تم صبح کی نماز پڑھ لو آئی حارث تمیمی تو تم یہی جملہ 7 مرتبہ پڑھو، اللہم اجرنی من النار 7 مرات، 7 مرتبہ یہ جملے پڑھ لو۔ اگر دن کی اجالے میں تیرا انتقال ہو جائے یا دن میں اگر تو مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو جہنم سے بچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور دعا بتاتا ہوں، آیت الکرسی کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آیت الکرسی کچھ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی صورت نہیں ہے، آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی اسم اعظم، یہ صورت، یہ آیت یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے تو کر لیجئے گا، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں۔ آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز فرض کے بعد، فرض نماز ظہر عصر مغرب عشاء فجر، فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آیت الکرسی فرض نماز کے بعد کوئی پڑھتا ہو اور اگر وہ مر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے بچا ہوا ہے، یعنی جیسے وہ مرے گا دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد عشاء فجر ظہر عصر مغربی۔ اب آدمی نماز ہی نہیں پڑھے گا تو کہاں سے دعا پڑھے؟ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 لاکھ والی دعا سنا رہا ہوں، 30 لاکھ، ایک دعا میں 30 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ ثواب، 10 لاکھ درجات بلند۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر کوئی آدمی یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لے تو اس کو 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ ثواب، 10 لاکھ درجات بلند، 30 لاکھ۔ کون سی دعا سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی آدمی اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 لاکھ نیکیاں اس کو، 10 ثواب اس کو، اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف، 10 لاکھ درجات بلند، یعنی 30 لاکھ وہ ثواب کما گیا۔ چھوٹی سی دعا ہے، ابھی اتنی چھوٹی سی یاد ہی کر سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ بحمدی، اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہوں، برائیوں، ظلموں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سبحان اللہ بحمدی 100 مرتبہ بولتا ہو تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا رحیم ہے میرا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اگر یہ جملہ کہتا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر کوئی آدمی یہ جملہ کہتا ہو اور آسمان کی زمین کے برابر اس کے گناہوں، اتنا زیادہ آسمان و زمین کے برابر اس کے گناہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ سب، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے وضو بنایا، ہاتھ سے جو گناہ کیا تو ہاتھ والا گناہ جڑ گیا، پیر سے جو گناہ کیا، وضو بنایا تو پیر سے جو گناہ کیا وہ جڑ گیا، آپ نے آنکھوں سے جو گناہ کیا، آپ نے وضو بنایا تو آنکھوں سے وہ گناہ جھڑ گیا۔ یہ فائدے ہیں۔ اب وضو بنائیے گا ہی نہیں تو کیا کریے گا؟ کہیں شادی میں جانا ہو، بازار میں جانا ہو تو میک اپ کر لیتے ہیں آپ، وضو نہیں بنا پایا۔ وضو کے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بلال میں نے جنت دیکھی ہے اور میں نے جنت میں تمہیں دیکھا ہے، میرے آگے آگے تم چل رہے تھے، اے بلال ذرا یہ بتا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے تو یہی جواب دیا تھا اللہ کے نبی کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، جب جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، وضو بنا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بس کر بس کر، اے بلال یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے مرنے سے پہلے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے۔ وہ عمل ہم بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ وضو ٹوٹا، وضو بنا لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آدمی جنت ہی میں نہیں جانا چاہے گا تو زبردستی کوئی تھوڑی لے جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ چند دعائیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، زیادہ بتا دیں گے تو بھول جائیے گا، اتنا ہی یاد رکھیے۔ اگر آدمی یہ سب دعائیں پڑھتے رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ 5ویں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، 5واں اینٹی وائرس سنو، غور سے سنو پورنیا کے لوگوں، 5واں اینٹی وائرس جس کو کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ 5واں کیا ہے؟ 5واں یہ کہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، غلطی ہونے کے بعد اس کے اوپر ڈٹا نہ رہے، جمع نہ رہے۔ زنا کر رہا ہے تو کرتا ہی جا رہا ہے، شراب پی رہا تو پیتا ہی جا رہا ہے، غلط کر رہا ہے تو کرتا ہی چلا جا رہا ہے، نہیں۔ اگر کوئی آدمی غلط کر لے فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً معافی مانگے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، میری رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا میرے بندے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر لے، آسمان و زمین کے برابر گناہ کر لے اور میرے پاس تو آ اور معافی مانگ، آئی میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ کہ تم مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے اور دل سے توبہ کر، دوبارہ اس کام کی طرف پلٹنے کی کوشش مت کرنا۔ آ تو صحیح، اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میرے علاوہ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ میں ہی گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو توبہ کرو اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم اپنی زندگی میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی توبہ کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی کے گناہ معاف تھے۔ لیغفر لک اللہ، لیغفر لک اللہ، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا، ہم نے آپ کو ما تقدم،
ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ نبی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، سجدے میں پھر بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، ابو بکر صدیق جن کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے ابو بکر تو جنتی جنتی جنتی۔ وہ ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی یہ بتائیے مجھے ایسی دعا سکھلائیے جس دعا کو پڑھ کے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، توبہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر جب تم نماز پڑھو اور آخری تشہد میں رہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ 99 کو قتل کرنے والا، 100 کو قتل کرنے والا جب جنت میں جا سکتا ہے، معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد جب جنت میں جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ اے مسلمانوں، لیکن اس انتظار میں مت رہو کہ بڑھاپے میں ہم معافی مانگ لیں گے۔ غلطیاں ابھی کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ او پورنیہ کے لوگوں، یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب تک انسان کی زندگی ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب اعلان ہو جائے، کل اعلان ہو جائے فلاں بندہ تو ٹھیک تھا لیکن رات میں سینے میں درد ہوا، ہارٹ اٹیک آیا اور اپنے آپ وہ مر گیا، انتقال کر گیا، اس کی جنازے کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے توبہ میں، استغفار میں، معافی مانگنے میں کبھی بھی دیری نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم نے لوگوں کو سکھایا کہ معافی مانگ لیا کرو۔ یہ 5واں اینٹی وائرس ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ 5 اینٹی وائرس میں نے آپ کے سامنے رکھے 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تقریر میں، آپ کے سامنے میں نے یہ جملے رکھے، اور مجھے کل جانا ہے، بہت دور کا سفر کرنا ہے، اور اتنی رات کو تو میرا مشورہ بھی ہے، اور ادھر کے علاقے میں اعلان بھی کر رہا ہوں کہ پوری رات تقریر کرانا کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں ہے، پوری رات تقریر کرانا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور اسلام میں بھی ہے، رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری رات سو جاگ جائے، آپ کی بیویاں اگر جاگ جائے، صبح میں کھانا کون بنائے گی؟ نہیں بنائے گے تو آپ اس کو ڈانٹیں گے۔ اگر جاگ جائیں یہ نوجوان تو کل کمائیں گے کیسے؟ اگر پوری رات جاگ جائے تو فجر کی نماز چھوڑ دیں گے تو گنہگار کون ہوگا؟ جو پوری رات بھر تقریریں کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی چند منٹوں میں بدل سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے چند آیتیں تو سنی تھی، حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ کے اسلام لے آیا اور ایسا مسلمان بنے کہ اگر گلیوں سے گزرتے تو شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، پوری رات بھر تقریریں سننا، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات بھر تقریریں سنی جائے، لیکن جتنی سنی جائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عمل کیا جائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ 3 بجنے جا رہے ہیں، مجھے بھی کچھ دیر تک آرام کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کی بات، گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اور اس ٹاپک پہ میں نے آپ کے سامنے مزید بہت سی باتیں رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، گناہوں سے بچاتا رہ، جب تک زندہ رکھ۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جلسہ کرنے والے کے لوگوں کو، منتظمین کو، سیکریٹری اور ان کی انتظامیات کو، اور یہاں کے لوگوں کو جن لوگوں نے اس جلسے میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اللہ کروٹ اللہ برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرما، اس کی زندگی کو اللہ تو روشن کر دے، اس کی زندگی کے اندر اگر کوئی تکلیف ہو اللہ تو تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ یہاں کے لوگوں میں اور مسلمانوں میں خوشحالی پیدا کر دے، ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کر دے۔ اللہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف جملے بول رہے ہیں اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، چاہے وہ کوئی ہو۔ وسیم رضوی کو، لوگوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ عبرت بنا دے،
ایسے لوگوں کو اللہ تو عبرت بنا دے جو قرآن کے اوپر غلط جملے بولتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبرت بنا دے اور ایسی دردناک موت دے کہ آدمی دیکھ کر کے کبھی بھی قرآن کے اوپر دوسرا جملہ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ رب کریم تو جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔